کھیتوں کو جاتا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا، تو کٹائی کے موسم کے اندر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہ مزرع الاخرہ ہے، یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ تو جس نے اس زندگی کو آخرت کے لیے گزارا اور دیکھا کہ میں اس دنیا پہ آیا کیوں ہوں، مقصد زندگی کیا تھا، مقصود زیست کیا تھا، کیوں اس دنیا میں آیا ہوں، تو وہی سرخرو کامیاب۔ رومی کا انداز تمثیل کا ہے اور وہ سادہ لفظوں میں بات کرتے ہیں، روح تک اتر جاتے ہیں، اور یہ ان کو اللہ نے ملکہ عطا کیا ہے۔ اور یہی کمال ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کی تقریر ہو اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے۔ بات یہ ہے کہ آپ بات کریں لیکن بات روح میں کھبتی چلی جائے، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر جائے۔ تو حضرت رومی کو یہ فن آتا ہے، وہ سوز و ساز کی کائنات کا بادشاہ، اور وہ تمثیل سے بہت ادق اور دقیق مسائل سمجھانے کا فن جاننے والا، اس بہت بڑی حقیقت کو ایک مثال سے سمجھاتا۔ کہتے ہیں دیار مصر میں کوئی علاقہ تھا اور جہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ وہ سال کی آخری تاریخ کو اپنے بادشاہ کو کسی جنگل میں پھینک دیتے اور پہلی تاریخ کو ساحل پہ آ جاتے۔ سب سے پہلے ان کے ساحل پہ جو شخص آتا اس کو اپنا بادشاہ مانتا۔ کہیں جمہوری طریقہ ہوتا ہے، کہیں صدارتی نظم ہوتا ہے، ان کا نظام یہ تھا، رکھا تھا۔ اور جو بھی تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو پہلے دن بتا دیتے کہ 1 سال کے لیے تو تخت نشین رہے گا، اور اس کے بعد تجھے اس جنگل میں پھینک آئیں گے جو جزیرے کے دوسری سمت، اور اس میں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے اور پھوہر اور کانٹے دار درخت ہیں۔ لیکن وہ بھول جاتا وہ تخت کی لذتیں اور اس کا سرور اور اس کا نشہ ہی ایسا ہوتا، اسے یاد نہ رہتا کہ سال کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور جو ہی سال کی آخری تاریخ ہوتی، زنجیروں میں جکڑ کے ادھر پھینکتے پھر روتا ہے مجھے تم کہاں لے جا رہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنا پرانا بادشاہ پھینک کر کے نیا بادشاہ لینے ساحل پہ آئے، تو جو شخص سب سے پہلے ساحل پہ اترا وہ تاجر شخص تھا۔ اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے میرے لیے؟ کہا کہ یہ ہمارا دستور ہے، ہم سال کی پہلی تاریخ کو یہاں سے حکمران لیتے ہیں اور آخری تاریخ کو دوسری جانب پھینک کر۔ اس نے کہا اتنا بھیانک انجام ہے تو میں تمہارا بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا، یہ ہمارا ضابطہ ہے۔ عجیب کہانی۔ اس نے کہا میں تو تاجرانہ غرض سے آیا ہوں، میں تو کوئی امور سلطنت اور سیاست سے آگاہ ہی نہیں۔ اس نے کہا ہمارے بندے لگے قوانین ہیں، اس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہوگا، اور اس نے کہا ہر صورت میں جو ہے وہ تجھے یہ کرنا پڑے گا۔ پھنس گیا۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بھر میری بات تو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ حکمران ہیں، لیکن آپ قوانین میں تحریف نہیں کر سکتے، ترمیم نہیں کر سکتے، تبدیلی نہیں کر سکتے، البتہ آپ کے انتظامی امور ماننے کے لیے ہم پابند ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تخت پہ بیٹھ۔ رومی لکھتے ہیں کہ جو بھی تخت پہ بیٹھتا اور بغیر کسی محنت کے، بغیر کمپین چلائے، بغیر الیکشن لڑے، تو وہ تو پھر بھول جاتا خوشی سے اور عیش و عشرت کرتا۔ لیکن یہ پہلا شخص تھا جب تخت نشین ہوا تو اس نے کہا بلدیہ کے ملازمین بلائے جائیں۔ بلائے گئے، کہا جاؤ اس جنگل میں جہاں بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہیں تو وہاں کے کانٹے اور جھاڑیاں کاٹو، اور پولیس کے کمانڈوز بلائے، کہا جاؤ وہاں جا کے جو موذی جانور ہیں ان کو قتل کرو۔ معمار بلائے، کہا جا کے وہاں خوبصورت محل بناؤ۔ مالی بلائے، وہاں جا کے باغ لگاؤ، پھل لگاؤ، پھولدار سایہ دار ثمردار درخت لگاؤ۔ حکومتی مشینری، پوری حکومتی مشینری، اس باغ کے کانٹے دار درخت کٹوانے، وہاں کے موذی جانور قتل کروانے، اور وہاں کنویں کھدوانے، محل بنوانے، اور پھلدار پھولدار سایہ دار درخت لگانے میں صرف کرے۔ جب سال کی آخری تاریخ ہوئی تو وہ جنگل جہاں بادشاہوں کو پھینکا کرتے تھے وہ جنگل نہیں رہا تھا، وہ ایک باغ بن چکا تھا۔ اور یہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا مجھے زنجیریں نہ پہناؤ، میں خود چل کے جانے کے لیے۔ اس لیے اس تخت پر بیٹھ کر کے وہ اپنے لشکر بھیج کے وہاں کے کانٹے، وہاں کے پھوہر، وہاں کے موذی جانور، وہاں کے خطرناک جانور جن کا وہاں رین بسیرا تھا ان کو کاٹتا رہا، قتل کرواتا رہا۔ تو اس نے کہا کہ میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ رومی کہتے ہیں جو کافر ہے وہ دنیا کے تخت پہ، جو فاسق اور بدکار ہے وہ دنیا کے تخت پہ موج کرتا ہے، اور جب وقت آخر آتا ہے تو اس کو جب زنجیروں میں جکڑ کے لے جانا چاہتے ہیں فرشتے، تو وہ کہتا ہائے مجھے کدھر لے جا رہے ہو۔ اور بندہ مومن
بندہ صالح اس دنیا کے تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، یہاں بیٹھ کے اپنے اعمال کے لشکر بھیج کے قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرواتا رہتا ہے، وہاں باغ لگواتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر نہیں رہتا بلکہ روضۃ من ریاض الجنہ بن چکی ہو، اور وہ کہتے ہیں دیر نہ کرو مجھے جلدی لے جاؤ، میں خود چل کے جانے کے لیے تیار۔ ربعی بن حراش ساری زندگی ہنسے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو، جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا، اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے کہ مسلمان کی زندگی ہے، مومن کی زندگی۔ ابھی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، 30 اصحاب رسول سے ملا، اور ہر ایک اپنی آخرت کے بارے میں سخت فکر مند۔ ہم تو 4 نمازیں پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں، اور بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جاتے ہیں۔ 30 اصحاب سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ڈر کہ میرا انجام رنگا رنگ سہیلیاں برن کرے، اور پریا اس کا جانی جس کا توڑ۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ، جس کا اخیر ٹھیک ہو گیا۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں کہ زندگی ساری اچھی، انجام بخیر نہیں۔ ہمارے سامنے بلعام بن باورا کی مثال ہے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو ہاتھ منہ پہ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی، لیکن پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی، زبان لٹک گئی، زمین چاٹ کر، نبی کے خلاف ہاتھ اٹھایا، سمجھا میں مقبول بارگاہ ہو گیا، اللہ اکبر، انجام ٹھیک نہیں ہوا۔ اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے ہوتے مان کرینا تے نہ آکھی نہ پڑے، او جبار کا ہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑے، جب تک انجام بخیر نہ ہو۔ بائزید بستانی سے ایک بڑھیا نے کہا تھا کہ میرے گدھے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے، کہا فی الحال نہیں بتا سکتا، یہ تو مرنے کے بعد۔ تو جب تک انجام بخیر نہ ہو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ خاتمہ۔ ساری زندگی دین کی راہوں کے مسافر رہے، اور جب سانس ٹوٹ رہی ہو محمد عربی کا کلمہ زبان پر، آخری قول کلمہ طیبہ کا ہو ہمارے لبوں کے اوپر۔ ربی بن حراش ساری زندگی مسکرائے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، خیر وقت آخر تو آنے، تو جب آخری وقت آیا تو ان کے بھائی ربی بن حراش نے کہا جاؤ، غسال کو بلا کے کہا میرے بھائی کو غسل دو، تو وہ غسل دینے داخل ہوا تو فوراً باہر آیا، اتنی جلدی؟ کہا کہ تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں اور یہ آگے سے مسکرا۔ اقبال نے کہا تھا نا نشان مرد مومن بات گوئیں چون مرگ آئے تبسم بغلب اوس، تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پہ ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا، اس کے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ پھیل جائے۔ یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں۔ پورے شہر میں شور مچ گیا، ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا۔ بعض لوگ تو بہت خوش ہوئے، بعض نے کہا یہ گھڑی ہوئی کہانی ہے، یہ مریدین کا اعتقاد ہے، ان کا حسن اعتقاد ہے، کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد مسکرائے۔ ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا حضرت کی زیارت کے لیے، بعض لوگ تیکھے سوال لیے، بعض محض تماشائی، بعض سیدھا سیدھا انکار کر رہے ہیں، پورا بسرا امڈ آیا۔ اتنے میں انہیں غسل دے کے چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی ڈال دیا گیا۔ جب لوگ گھر میں داخل ہوئے تو قبل اس سے کہ وہ سوال کرتے، امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، قاضی ایاز مالکی اندلسی نے الشفا کے اندر لکھا، اور اس کو امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا۔ جب لوگ داخل ہوئے اور تیکھے تیکھے سوال تھے کہ یہ پوچھیں گے، یہ بات کریں گے، کیسے مسکرائے، سچ ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، اور یہ چارپائی پر ڈالے جا چکے تھے، کفن اڑا دیا گیا تھا۔ جب لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے کفن ہٹایا، ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت، ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ۔ اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو،
موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔